بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ ہے قرآن سٹریس سے نکلنے میں ہماری مدد کیسے کرتا ہے؟ سٹریس اس ٹینشن کو کہتے ہیں جو مشکل حالات کے باعث آپ کا ذہن اور آپ کا جسم محسوس کرتا ہے۔ سٹریس ہمارے لیے نقصان دہ تب ہوتا ہے جب ہم ہر وقت سٹریس کی حالت میں رہیں، بجائے اس کے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو۔ اور ہم ہر وقت سٹریس کی حالت میں کب رہتے ہیں؟ جب ہمارا بار بار سٹریس پیدا کرنے والے سٹیمولس سے ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جب کوئی آپ کو بار بار بے عزت کرے، کوئی آپ سے بار بار مشکل کام کروائے، جب آپ ایک دن میں بہت مرتبہ مشکلات کا سامنا کریں۔ لیکن سٹریس صرف فزیکل مشکلات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پروسیس اپنے ذہن میں صرف سوچنے سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا صرف مشکل کے بارے میں سوچنے سے بھی آپ کا جسم سٹریس پیدا کرنے والے ہارمون بنانے لگتا ہے اور آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جسے ہم ایمرجنسی کنڈیشن یا فائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو جسم کو خطرے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اسے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ خطرے سے خود کو نکال سکے۔ ایسے حالات میں ہمارا پورا جسم ایکٹیو ہو کر خطرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور اب ذرا سوچیں کہ آپ جو ہر وقت ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوف میں خود کو گھیرے رکھتے ہیں، ایک دن میں بار بار آپ کتنی مرتبہ اپنے جسم کو فائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں اور دن میں کتنی مرتبہ اپنے مشکل حالات کو فوکس کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ہر وقت اداس رہتے ہیں، دوسرا اپنے جسم کی ساری انرجی سٹریس کو دے دیتے ہیں، وہ انرجی جو ایک بہترین دن کے روزمرہ کام کے لیے چاہیے تھی، اور سٹریس کی نظر ہو جاتی ہے۔ سٹریس کے نتیجے میں آپ سست ہو جاتے ہیں، آپ سے روزمرہ کے کام نہیں کیے جا رہے ہوتے، آپ کا موڈ آف رہتا ہے، آپ سے لوگوں سے اچھے رویے سے بات نہیں کی جا رہی ہوتی، آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، آپ سے اذکار کی تسبیح تک نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، آپ نہ دنیا میں کچھ کرنے سے قابل بن سک رہے ہوتے ہیں اور نہ آخرت سنواری جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کے خوف اور پچھتاوے آپ کی ساری جان لے اڑتے ہیں۔ سٹریس جیسی بلا سے جان کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے؟ اپنے خوف اور پچھتاووں سے خود کو نکال کے۔ سٹریس ختم کرنے کا حل یہی ہے کہ آپ ان خوف اور پچھتاووں یا کسی بھی مشکل میں خود کو اندر ہی اندر گھولنے اور اوور تھنکنگ کرنے کی بجائے انہیں باہر نکال دیں، انہیں کسی سے شیئر کر دیں، ان کا جواب ڈھونڈیں، ان سے نجات حاصل کریں۔ اپنے ذہن میں ان کا بیج بو کے روز روز اوور تھنکنگ کا پانی دے کر انہیں درخت نہ بنا لیں جو اپنی شاخیں ہر سمت گاڑ لے۔ اس بیج کو اکھاڑ کے باہر نکالیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس سٹریس کے بیج کو باہر کیسے نکالیں؟ ان مستقبل کے خوف اور ماضی کے پچھتاووں سے خود کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اس اتھارٹی سے رجوع کر کے جس کے ہاتھ میں ماضی اور مستقبل ہیں۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ آپ کا اللہ۔ اور آپ اس اللہ سے رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے کلام کر کے، اس سے بات کر کے، اور اس سے کلام کرنے کا ایک ہی طریقہ اس نے ہمیں بتایا ہے، اس کا قرآن پڑھ کے، قرآن سے سوال پوچھ کے، اس سے اپنے جواب لے کے۔ خود کو سٹریس سے نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بار بار اس سٹریس کو سوچنے کی بجائے باہر نکال کے کسی سے شیئر کریں۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کسی سے کچھ شیئر کرنے کے بعد ہی ہم نئے سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارا سٹریس دور کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہمیں صرف کسی ایسے جواب کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ خوف اور پچھتاوے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہم نہ ماضی میں جا کے کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے بارے میں ہمیں کبھی علم ہو سکتا ہے۔ ہم غیب نہیں جان سکتے۔ ان دو باتوں کو سمجھنا اور ان دو باتوں پر واقعی یقین کر لینا سٹریس ختم کر دیتا ہے۔ تب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا حاکم صرف اور صرف اللہ ہے۔
قرآن پڑھنا ہمیں اسی لیے سٹریس سے دور کر دیتا ہے کیونکہ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ حاکم ہے اور اللہ ہی قادر ہے، اسی کی یہ دنیا ہے اور اسی کے سارے جہان ہیں۔ آسمان اور زمین کا واحد وہی مالک، خالق اور رازق ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ باتیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ ہم نے پوزیٹیوٹی کی حالت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے پوزیٹیوٹی کو اپنا لینا ہے اور نیگیٹیوٹی سے دور بھاگنا ہے۔ تم پرفیکشن سے کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن اللہ سب پرفیکٹلی کر دے گا۔ بس یہی سمجھنا ہے اور ہر بار خود کو سمجھانا ہے جب تم یہ بھول کر پھر سے سٹریس اور مایوسی میں جانے لگو۔ جزاک اللہ۔